السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ ہارون رشید کا بہت ہی نصیحت بھرا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ واقعہ سچی حکایات کے صفحہ نمبر 402 پر ہے، تیسرے حصے میں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید رات کو سو نہیں پائے تو اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تاکہ میں تھوڑی دیر اطمینان اور راحت اور سکون پاؤں۔ اس پر وزیر ہارون رشید کو سفیان عینیہ کے مکان پر لے گیا اور وہاں جا کر حضرت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سفیان نے کہا کہ کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین ہیں۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود حاضر ہو جاتا۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہیں کہ جس کی مجھے تلاش ہے، کہ وہ خود ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی امیر اور دولت مند یا بادشاہ، کسی حاکم کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ اور پھر وزیر سے کہا کہ مجھے کسی اور کے پاس لے چلو۔ وزیر نے کہا کہ تو پھر جیسا مرد کامل چاہتے ہو وہ حضرت فضیل ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے، لیکن پھر بھی حضرت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین ہیں۔ اس پر حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام؟ مجھے مشغول نہ کیجیے، یعنی اپنے کاموں میں اپنی باتوں میں مشغول نہ رکھیے مجھے۔ اس پر وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ مجھے پریشان نہ کرو۔ پھر وزیر نے کہا کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ اس پر حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری اجازت نہیں ہے، اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے جو ہی یہ دونوں اندر داخل ہوئے، حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ بجھا دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی درمیان حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلیفہ ہارون رشید کا ہاتھ پڑ گیا۔ اس پر حضرت فضیل نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ اور یہ کہہ کر حضرت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ لی۔ خلیفہ ہارون رشید رونے لگے اور عرض کی کہ آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فضیل چونکہ اس وقت نماز میں تھے، نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قسم کا سردار بنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا، حاکم بنا دیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے، اور جوانوں کو اپنے بھائیوں کی طرح، اور بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح، اپنی اولاد کی طرح، اور عورتوں کو اپنی ماں بہن کی طرح جانیے، اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو
اور بھلائی کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ہارون رشید، میں تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کم من امیر ہونا کا اسیر، کتنے امیر ہیں جو وہاں یعنی قیامت کے دن اسیر یعنی قیدی ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا۔ پھر فرمایا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہ اور تیار رہ کہ قیامت کے روز خدا تعالی تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں پوچھے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا۔ اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا حضرت کی یہ باتیں سن کر۔ اس پر وزیر نے کہا، جب ہارون رشید بے ہوش ہو گیا تو وزیر نے کہا کہ بس کیجئے۔ حضرت فضیل سے کہا کہ بس کیجئے، آپ نے تو امیر المؤمنین کو مار ڈالا۔ اس پر حضرت فضیل نے فرمایا کہ تو خاموش رہ، اسے میں نہیں بلکہ تجھ جیسے خوشامدی لوگ مارتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کہ آپ پر کسی کا کچھ قرض تو نہیں ہے؟ حضرت فضیل نے فرمایا کہ ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اس بات میں مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ اس پر ہارون رشید نے کہا کہ میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ اس پر حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی، اشرفیوں کی تھیلی، ان کے سامنے رکھ دی حضرت فضیل کے، اور کہا کہ یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثہ سے ملا ہے۔ اس پر حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئیں، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر حضرت فضیل نے ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کر اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیر پھر وہاں سے باہر نکل آئے اور ہارون رشید نے کہا کہ واقعی یہ مرد حق اور اللہ کا سچا دوست ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جن کو عرفان معرفت کی دولت حاصل ہو جائے وہ اس دنیاوی دولت کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ دراصل بادشاہ ہوتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان روحانی بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے زمانہ کے مسلمان بادشاہ بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حضور حاضر ہوا کرتے تھے، اور نعم الامیر علی باب الفقیر کے مطابق وہ بڑے ہی اچھے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس پر حکومت بڑی قابل قدر حکومت ہے۔ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا کے مطابق جو شخص نفس امارہ پر قابو پا لیتا ہے وہ بڑا ہی جواں مرد ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس قدر بڑا عہدہ حاصل ہو آدمی اسی قدر زیادہ آزمائش میں پڑتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر میں دنیا اور اس کی فانی شان و شوکت کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت میں رہنے کی اور ان کے نصیحت بھرے واقعات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا